تکوینی عمل کا بیان ہے، ایک تکوینی عمل کا بیان ہے، اور تکوینی عمل جو ہوتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا کرنا چاہیے، یعنی امت کے اندر ایسا ہوگا، ہونا تو نہیں چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر یہ خبر دی گئی کہ قرب قیامت میں قتل کی کثرت ہو جائے گی، قتل کی کثرت ہو جانے کا بیان فرمایا ہے، تو ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن تکوینی عمل ہے کہ ہوگی۔ قاتل کو نہیں پتا میں کیوں مارا، مقتول کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، لیکن ایک تکوینی عمل ہے کہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو 72 فرقوں کی تقسیم فرمایا بنی اسرائیل 72 میں 73 میں تقسیم ہو گیا، یہ عقیدے کا اختلاف ہے، ذہن میں رکھیں کہ جو امت کے اندر یہ جو اختلاف ہے یہ عقیدے کا ہے۔ اس کو اجتہادی مسائل، بعض لوگ اس کو اجتہادی مسائل کے اوپر بھی پیش کر دیتے ہیں کہ امت میں جو اجتہادی مسائل کبھی فرقہ نہیں بنا، اس کو کوئی اگر فرقہ بنا کے پیش کر رہا ہے الٹا وہ فرقہ بڑے کھلا رہا ہے، تو عقیدے کا اختلاف یقیناً نہیں ہونا چاہیے، یعنی اور عقیدے کا اختلاف کیوں ہوا؟ سب سے بڑا سبب جہالت اور انانیت۔ جب دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک شخص کو علم نہیں ہے، کم علم ہے، اور اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے انانیت، کہ وہ اپنی سمجھ کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں سمجھاؤں بس وہی ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آپ کو آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے 5-10 لوگ مل جائیں گے۔ کتنے ہی آپ کو ایسے لوگ تذکر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں نے مہدی کا دعویٰ کر دیا، فلاں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور ہر ایک کے کچھ نہ کچھ فالوئنگ بھی، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چلنے والے کچھ ایسے احمق ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کے اندر علامات کو نہیں دیکھا، جو اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے جو علامات بیان فرمائی تھی ان کو نہیں دیکھا۔ لا علمی کے اندر انہوں نے یہ تو پتا تھا کہ امام مہدی نے آنا ہے، اور انہوں نے اس یعنی لا علمی اور انانیت کی دو چیزیں جمع دیتی ہیں نا، تو یہ ایک گروہ کو وجود دے دیتی ہے۔ اپنی ذات کے اوپر، اپنی رائے کے اوپر اڑ جانا، اپنی سمجھ کے اوپر اڑ جانا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن امت کے اندر صرف اور صرف مذہبی تفریق تو نہیں ہوئی، امت کے اندر سیاسی تفریق ہوئی، اور سیاسی تفریق بڑی، سیاسی تفریق نے ملکوں میں تقسیم کر دیا، امت کو سرحدوں میں تقسیم کر دیا، وہ سیاسی تقسیم، اور اسی طرح سے لسانی تقسیم، تقسیمات کئی لحاظ سے ہوئی ہیں، لیکن جتنی بھی تقسیمات ہوئی ہیں وہ ہر تقسیم نقصان دہ، ہر تقسیم کا نقصان، اور ہر تقسیم جو ہوگی وہ امت کو کمزور کرے گی، طاقتور نہیں کرے گی۔ کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول تو فرعون کی پالیسی تھی، اس نے وجعل اہلها شیعا، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور یستضعف طائفة منهم، جب گروہوں میں تقسیم کر جاتے ہیں تو پھر، اور یہ ایسے بنی اسرائیل گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے کہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے جس وقت فرعون ڈوبا اس کے بعد بھی لڑائی کا شکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی آپس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایک متحد تو تھے، لیکن ہر قبیلے کا اپنا اپنا ہی معاملہ تھا۔ 12 چشمے کیوں جاری کیے گئے تھے؟ ایک چشمے سے نہیں پی سکتے تھے، ایک چشمے سے بھی پی سکتے تھے نا، 12 چشمے کیوں دیے گئے؟ وہ قبیلے لڑ پڑتے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ۔ پھر اسی طرح سے یہی وجہ تھی کہ جس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام آئے، اس کے بعد بھی ذلت میں رہے، پھر اس کے بعد جا کے جس وقت کی انہوں نے درخواست دی، اور آپس میں جس وقت ان کے اوپر امالقہ کے لوگ بھی غالب آ گئے، اور پھر نئی حکومت واپس لے پا رہے تھے، جس وقت پہلے تو فلسطین پہ حکم دیا گیا ان کو جہاد کرنے کا، اور بڑی مشکلوں سے 4 نہ 4 جہاد کیا اور چلے گئے، قبضہ کر لیا، لیکن پھر اسی طرح سے 12 ریاستوں میں تقسیم ہوئی تھی، اور جب 12 ریاستیں 12 قبیلوں کی بنی ہوئی تھی تو اس کا فائدہ مارکا کے لوگوں نے اٹھایا، انہوں نے اٹھا کے ان کے اوپر دوبارہ قابض ہو گئے۔ پھر اس وقت جب انہوں نے طالوت کا واقعہ، جالوت کا جو ہے وہ درخواست کیا، ہمارے پر ایک بادشاہ نبی نے، جو وقت کے نبی تھے، انہوں نے شموئیل غالباً انہوں نے سمجھایا
کہ دیکھو تمہاری طاقت بکھری سے دی ہوئی ہے کہ تم 12 لوگ ہو، 12 قبیلے ہیں تمہاری، 12 ریاستوں میں تقسیم ہوئے ہو، کٹھے ایک ہو کے لڑو گے تو دشمن کو ہرا دو گے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہمارے پر ایک بادشاہ مقرر فرما دیں اللہ کی طرف سے، تاکہ جو ہے وہ ہم اس کی زیر قیادت ہو کر لڑ سکیں. تو یہ تو تفریق میں بڑا عرصہ رہے. اس کے بعد جب جا کے ان کے پاس طالوت آئے اور طالوت کی زیر قیادت جا کے پھر یہ لڑنا شروع ہوئے اور پھر جالوت کو شکست ہوئی اور یہ سارے معاملات. تو بہرحال جالا اعلی شیعہ اور یستضعف طائفہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب گروہ میں تقسیم ہوتی ہے کوئی امت تو پھر دبانا آسان ہے. یستضعف طائفہ پھر ایک گروہ کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ انسان، ہم کتنے زیادہ انسان جو ہے نا وہ امت مسلمہ ہم لوگوں کو کتنا زیادہ بدبختی والا حال ہے کہ ہم نہ تاریخ سے سیکھتے ہیں نہ قرآن سے سیکھتے ہیں. یستضعف طائفہ ساتھ ہے، شیعہ کے ساتھ. اور ٹکرا کے بعد جب فیل آ جائے صفت بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ گروہوں کی کو اللہ تعالیٰ یعنی گروہ میں تقسیم کیا تو ان کو کمزور بنایا ہوا تھا، ان کو دبایا ہوا تھا. تو جتنا گروہوں میں تقسیم ہو کر اب آپ دیکھیں کہ اندلس کے اندر اسپین میں کیا یہ نہیں ہوا فجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم. وہ تو زمانے کو کہی تاریخ کے اندر طوائف الملوکی کہا جاتا ہے. پورا اندلس مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ہر ریاست ہر مسلمان حکمران تھا. عیسائی ایک کو مار رہے ہیں، فرڈینینڈ کا لشکر آ کر ایک کو تباہ کری جا رہا ہے، دوسرے مسلمان کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں کر رہا، میں اس کو کر رہا ہے، ماری جاؤ. آج تو مسلمان بھی یہ کہنا چشم پوشی، اچھا غزہ میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا، اور ہماری جب باری آئے گی تو دیکھیں گے. اسی طرح سے دشمن ہڑپ کرتا ہے. یستضعف طائفۃ